السلام علیکم گائز، دل تو دینا ہی تھا ناول اس کی ایپیسوڈ 3 میں آج یہ جاننے کے لیے کہ وہ لڑکا کون تھا جو ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، جس کو زارا اتنی بے چینی سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ یہ جاننے کے لیے آج کی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے۔ ایپیسوڈ دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ بظاہر وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان محو گفتگو تھی، ان کی سن بھی رہی تھی، لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ اس منظر پر لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ سامنے کا منظر جلدی سے بدل جائے اور وہ شخص جس کا منتظر ہے وہ جلدی سے آ جائے۔ وہ صبر، وہ سکون جو اس میں دکھائی دے رہا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ کوئی کسی کے لیے اس قدر بھی انتظار کرتا ہے؟ اس میں ذرا سی بے چینی اور بے گھبراہٹ بھی تھی۔ اس لڑکی کے آ جانے پر صبر توڑ دے، بے چین ہو جائے، اس لڑکی پر غصہ کرے، اسے بے نقد سنائے، پھر تھوڑی دیر بعد وہی کچھ کرے جو لڑکی چاہتی ہے۔ وہ اس کے لیے آنکھیں اور دل فرش راہ کرے۔ لمحوں میں اس نے اپنے تئیں بہت کچھ فرض کر لیا۔ وہ اپنے تئیں بہت کچھ سوچ چکی تھی اور شدت سے چاہ رہی تھی کہ جو اس نے سوچا ہے ویسا ہی ہو۔ شاید ایک لڑکی کا وہ احساس اس کے اندر جاگ گیا تھا جو لڑکی چاہتی ہے کہ کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے، گھنٹوں اس کا انتظار کرے، غصہ دکھائے، لیکن پھر سبھی کچھ اس کی مانتا چلا جائے، جو وہ کہے وہی کرتا چلا جائے۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اچانک سامنے کا منظر بدل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی الٹرا ماڈرن لڑکی اس کی میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی نے بلیک ٹائٹس، پنک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بال سیاہ اسٹرپ سے باندھے ہوئے تھے۔ پہلی نگاہ میں اس کی آنکھیں متوجہ ہوئیں۔ بھاری میک اپ کیا ہوا تھا جس سے حسین اور خوبصورت نقوش مزید اجاگر ہو رہے تھے۔ سفید رنگ کے بڑے بڑے بالے اس کے کانوں میں تھے، گلے میں بھاری سونے کی چین۔ اس نے بلیک رنگ کا پرس پکڑا ہوا تھا۔ مجموعی طور پر وہ لڑکی اچھی خاصی حسین تھی، جسے بجا طور پر انتہائی پرکشش کہا جا سکتا تھا۔ زارا کا خیال تھا کہ وہ شخص اپنا رد عمل دکھائے گا۔ وہ کیسا ہوگا، یہی دیکھنے کے لیے اس نے پوری توجہ اس کی طرف لگا دی، اور تب زارا حیران رہ گئی۔ اس شخص کے کسی انداز سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی جذبہ ظاہر نہیں ہوا جسے وہ رد عمل کہہ سکتی تھی۔ اس کا جو انداز تھا، زارا اگر اسے کوئی نام دینا چاہتی تو وہ سوائے سرد مہری کے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس شخص نے آنے والی حسین لڑکی کی آمد کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی۔ ایسی ہی کسی مہوش کے لیے تو بندہ فرش راہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا رد عمل تو انتہائی بھور قسم کا تھا، جس میں نام کی ذرا سی بھی رومانیت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ موحوش و محجبیں جس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، انتہائی خوشگوار انداز میں کچھ کہتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زارا کو آواز تو سنائی دی جو معذرت بڑی تھی، لیکن لفظ سمجھ میں نہ آئے۔ اس نے جواباً اس شخص نے کچھ نہیں کہا، بڑے وقار اور اطمینان سے اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی بڑے اضطراب میں اٹھ گئی۔ تب تک وہ رخ پھیر کر چل دیا۔ لفظ اس لڑکی کے منہ میں ہی رہ گئے۔ شاید وہ نازنین بڑے حسرت بڑے انداز میں اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس شخص نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دھیمی اور پروقار چال چلتا ہوا کاؤنٹر تک گیا۔ وہاں ویٹر کھڑا تھا۔ اس نے بڑا نوٹ اسے دیا اور بغیر کوئی چیز لیے باہر کی طرف چل پڑا، اور پھر وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ وہ گل رخ مٹی کے تودے کی مانند کرسی پر ڈھہ گئی۔ زارا کے دل میں اچانک کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ سارا منظر اس کی توقع کے برعکس نکلا۔ مجھے لگتا ہے یہ مشہور ٹی وی اداکارہ ثانیہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ انتہائی حیرت انگیز مشابہت ہے، الوینا نے کہا تو زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اس منظر میں اس قدر الجھ گئی ہے کہ اس کی فرینڈز کو بھی اس کی توجہ کا احساس ہو گیا ہے۔ تبھی تو الوینا نے تبصرہ داغ دیا تھا، اگر یہ معروف ایکٹریس ثانیہ ہے تو پھر وہ کون تھا؟ زارا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک گئی۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ وہ اس منظر میں ہی نہیں، اس نوجوان میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا پورا منظر اس بندے کے لیے مسفٹ تھا؟ وہ اپنے لفظوں پر غور کرتی ہوئی اپنے آپ پر غور کرنے لگی۔ یہ اچانک اسے ہو کیا گیا ہے؟ کیا وہ شخص اتنا ہی معتبر تھا؟ اس کے اندر سے آواز تو اس نے سوچا، وہ شخص کے بارے میں تجسس رکھتی ہے، کیا وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، جس نے اس کی ساری سوچوں کو تاراج کر کے رکھ دیا تھا؟
اسے لگا جیسے وہ اس معتبر سے شخص کے بارے میں جاننا چاہتی ہے جس کے بارے میں اس کے سوچے ہوئے 2 اور 2 4 یکتلہت لفظ اور صفر ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ شاید اس پر مزید سوچتی مگر اسی لمحے روبینہ کی آواز سنائی دی۔ بالکل ثانیہ ہی ہے، آج کل اس کی ٹی وی سیریل بہت ہی مشہور ہو رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس نے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ اس کا کہا ہوا فقرہ کسی نے پوری طرح نہیں سنا تھا اور نہ ہی کسی نے توجہ دی تھی کہ در حقیقت اس نے کہا کیا ہے۔ وہ پوری طرح اپنے حواسوں میں آ گئی۔ تب اس نے مسکراتے ہوئے روبینہ سے پوچھا، تمہیں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ مشہور ٹی وی اداکار ثانیہ ہے؟ یار، اتنی حیرت انگیز تک مشابہت ہو نہیں سکتی۔ ہاں، ایک بات تو ہو سکتی ہے کہ یہ اس ثانیہ کی جڑواں بہن ہو جو ثانیہ سے مشابہت رکھتی ہو۔ روبینہ نے تیزی سے دلیل دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے ویٹروں کے پاس آ کر میز پر کھانا چننے لگا۔ تب روبینہ ہی نے اس ویٹر سے پوچھ لیا، مسٹر، وہ جو اس سامنے والی میز پر تنہا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کیا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اس نے یوں پوچھنے پر ویٹرز نے گھوم کر تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا اور کچھ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں جی، میں ان سے واقف ہوں۔ میں ہی کیا، یہاں سب لوگ انہیں جانتے ہیں۔ وہ ہماری مستقل کسٹمر ہے، مشہور ٹی وی اداکارہ ثانیہ۔ ویٹر نے معلومات دی تو زارا کو بہت عجیب سا لگا۔ اچانک ہی دل میں یہ خواہش ابھری کہ اس شخص کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ ویٹر اس کے بارے میں ہی جانتا ہو۔ اس سے رہا نہ گیا اور پرتجسس لہجے میں پوچھا، اس سے پہلے ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا تھا جو ثانیہ کے آنے کے تھوڑی دیر بعد اٹھ کر گیا، وہ کون تھا؟ وہ بھی شوبز سے تعلق رکھتا ہے، جانتے ہیں آپ اسے؟ سوری میڈم، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ تو ثانیہ میڈم ہی کے مہمان تھے، ان کے لیے ثانیہ میڈم ہی نے میز بک کروایا تھا، وہ ان کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، ویٹر نے جلدی سے کہا اور پلیٹیں درست کرنے لگا۔ کون ہو سکتا ہے وہ شخص؟ زارا اپنے لبوں میں بڑبڑائی تو ویٹر نے بڑے مؤدب لہجے میں بولا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ وہ چند لمحے خالی الذہن سی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر یکلخت اٹھی، کوئی جواب دیے بغیر چل دی۔ اس کی سہیلیوں نے چونک کر دیکھا، اس کی نگاہوں میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ یہ اچانک اس سے کیا ہو گیا ہے، جبکہ وہ پرسکون انداز میں سامنے بیٹھی پریشان ثانیہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے مہذب انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا تو ثانیہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر خود پر فوراً قابو پاتے ہوئے مسکرائی۔ بلا شبہ وہ اچھی اداکارہ تھی، کیوں نہیں تشریف رکھیے، ثانیہ نے بھی اعتماد سے کہا۔ ایک لمحے میں ہی وہ بالکل بدل کر رہ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا وہ ایک لمحے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ وہ تجسس بھرے انداز میں زارا کو دیکھ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا ثانیہ یہی چاہ رہی تھی کہ آنے والی اس سے خود بات کرے، وہ یہاں کیوں آ کر بیٹھی ہے؟ آپ ٹی وی اسٹار ثانیہ ہیں؟ زارا نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کہی۔ ہاں تو ایسے ہی، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، وہ جو آپ کے آنے سے پہلے یہاں تھے، مطلب آپ کے آتے ہی وہ چلے گئے، کہ وہ بھی شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا مطلب، زارا نے بڑے اعتماد سے پوچھنا شروع کیا تھا، لیکن یہ ایک دم ہی گڑبڑا گئی۔ مطلب؟ ثانیہ حیرت سے بولی، مطلب یہ کہ وہ کون تھے؟ اس نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ وہ، ثانیہ نے حیرت زدہ لہجے میں کافی حد تک نروس ہوتے ہوئے بولا۔ چونکہ وہ ایک اچھی اداکارہ تھی اس لیے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور بڑے نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، ان کا تعلق شوبز سے نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زارا نے جلاتے ہوئے کہا، مطلب وہ بڑے معروف صحافی ہیں، بڑا نام ہے ان کا۔ آپ نے ان کا نام سنا تو نہیں تو لازماً پڑھا ہوگا، سلمان اختر ہے ان کا نام۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اخبار کا نام بھی بتا دیا۔ زارا چند لمحے سوچتی رہی کہ یہ نام بقول ثانیہ کے کہیں پڑھا ہوگا، مگر ان لمحات میں جبکہ اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوا تھا، کچھ بھی ذہن میں نہیں آیا تو بڑے معذرت خواہ لہجے میں بولی، سوری، میں اس نام سے واقف نہیں ہوں۔ ممکن ہے وہ مشہور نام ہو، بلکہ ہوگا، آپ جو کہہ رہی ہیں کہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اخبار کے میگزین ایڈیٹر ہیں، ان سے ہر ایک شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں وہ اپنی میگزین میں لکھنا چاہتے ہیں۔ ثانیہ نے پوری تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے، بہت شکریہ، زارا نے خوش دلی سے کہا اور اٹھنے لگی۔ تبھی ثانیہ نے بڑے تجسس بھرے لہجے سے اس سے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہی ہیں؟ پوچھ سکتی ہیں، کیوں نہیں پوچھ سکتی، زارا نے بہت بولڈ لہجے میں کہا اور انتہائی اختصار سے وہ اپنی ساری سوچ اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ اس نے سوچا تھا لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ثانیہ بہت اطمینان سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ جب کہہ چکی تھی تو ثانیہ نے ایک طویل سرد آہ لیتے ہوئے کہا،
کاش ایسا ہوتا، اس شخص کے انتظار میں میرے لیے کوئی رومانیت ہوتی۔ وہ خود کلامی سے انداز سے کہتے ہوئے چونک گئی، پھر اچانک یوں ہانسوں میں آ گئی جیسے جذب کے عالم سے نکلی ہو۔ وہ لمحہ بھر کو ایک زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، دراصل ہم میں انٹرویو کے لیے وقت طے ہوا تھا، مجھے دیر ہو گئی، باوجود کوشش کے میں وقت پر نہیں پہنچ پائی، اس لیے مجھے احساس دلا کر چلے گئے۔ ثانیہ کے لہجے میں حد درجہ مایوسی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب بھی رو دے گی۔ زارا نے اس کی پل پل بدلتی حالت پر حیران ہو رہی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ملاقات محض انٹرویو کے لیے نہیں تھی، اس میں زارا نے کہنا چاہا تو ربینہ نے جلائے ہوئے انداز سے آواز دے ڈالی، اب آ جاؤ، ہمارا امتحان لے رہی ہو کیا؟ زارا کو اس لمحے ربینہ کی بات بہت بری لگی۔ وہ سلمان اختر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی جب سارے سوال اس کے دماغ میں آ گئے تھے، مگر لنچ اس کا انتظار کہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی اس کی سہیلیاں بھی آ گئی۔ زارا نے فوراً ہی ثانیہ سے کہا، اگر آپ اپنا نمبر دیں تو میں فون پر آپ سے بات کر لوں گی۔ کیوں نہیں، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا اور اپنا سیل نمبر دے دیا۔ آئیں ہمارے ساتھ لنچ کر لیں، اسے محض فارمیلٹی مت سمجھیے گا، بلکہ ہمیں بہت خوشی ہوگی، زارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ ثانیہ نے اپنا پرس سنبھال کر اٹھی۔ ایک ہی وقت میں وہ دونوں مخالف سمت میں چل دیں۔ زارا اپنی سہیلیوں میں آن بیٹھی، اس کے آتے ہی لنچ شروع کر دیا گیا۔ وہ بے دلی سے کھاتی رہی، اس کے ذہن میں سلمان اختر اور اس سے متعلق بہت سارے سوال جنم لے رہے تھے۔ یہ سارے سوال اس کی اپنی حسمیت کے کھردرے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کر لیا جس پر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات اس لیے بے وقت قرار پاتے ہیں کہ ہم ان پر توجہ نہیں دیتے، اور اگر کچھ دیر کے لیے ہماری توجہ حاصل کر بھی لیں تو کچھ دیر بعد ہی اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ہولناک واقعات ہوں یا خوشگوار ترین، انہیں اس قدر ہی محسوس کیا جاتا ہے جتنا ہم ان میں دلچسپی لیں، اور وہ اپنا اثر بھی اتنا گہرا ہم پر چھوڑتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے لیے اخبار کے اندرونی صفحے میں موجود ایک کالمی خبر اس لیے اہم ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اخبار کی شہ رخی اس لیے بے وقت ہوتی ہے کہ اس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی کا تعلق ہی اہمیت ہے، جس قدر دلچسپی ہوگی اسی قدر اہمیت ہوگی۔ جو زندگی میں آنے والے مختلف واقعات میں سے جس واقعہ کو اہمیت دی جائے اور دلچسپی کے گراف کے ساتھ ان کا ویسا ہی اثر قبول کر لیا جائے تو یہی دلچسپی والے واقعات شعور کی گہرائیوں میں اپنا ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں، جس کا لامحالہ اثر زندگی میں ہلچل پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور واقعات شعور تک رسائی ہی نہیں پا سکتے جن سے انسان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ریسٹورنٹ میں رونما ہونے والا یہ واقعہ بظاہر اپنی ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتا، اور زارا کا اس واقعہ سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا تھا۔ اس واقعے میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، بس ایک شخص کچھ وقت کے لیے ایک حسینہ کی حیثیت سے انکاری ہو گیا تھا، وہ حسینہ اس پر افسوس کر رہی تھی، اور بس۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ زارا اس کیوں کے بھول بھلیوں میں آ پہنچی اور اسی کیوں کی تشریح میں نہ جانے سوچوں کے کن کن پگڈنڈیوں سے گزر گئی۔ یہیں سے سوچوں کے دروازے پر بھی آن کھڑی ہوئی۔ سوچ کا ایک راستہ تو اس کیوں اور اس کی تشریح میں ثانیہ کا لہجہ اور انداز تھا، وہ بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس حوالے سے سلمان اختر کی انکاری، وہ کیوں بھی دوسرا راستہ وہ تھا جس پر وہ اپنی ذات سمیت آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بہت کچھ سوچا ہے کہ وہ جو منظر اس نے سوچا تھا ویسا کیوں نہیں ہوا، وہ سب کچھ کیسے بدل گیا۔ کیا وہ اب تک میچور نہیں ہوئی ہے؟ اس کی سوچ سطحی ہے جو صرف 2 اور 2 4 کرنے کی حد تک ہے؟ کیا وہ سامنے کے منظر میں چھپے ہوئے اصل منظر کو بھی نہیں چھو سکتی؟ کیا وہ ابھی تک ایک عام سی لڑکی ہے؟ زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب بندہ اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرتا ہے، ایک سنگ میل تک جاتا ہے، اور جہاں تک چلتے چلتے اچانک ادراک ہوتا ہے کہ اسے اپنے بارے میں بھی کچھ طے کر لینا چاہیے، یا پھر یہ کہہ لیا جائے کہ وقت اور حالات اسے اپنے آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ جب اپنے بارے میں خیال کرتی اور سوچتی تو اسے یہی لگتا کہ وہ اب بھی ایک عام سی لڑکی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ جس نے اس کے اندازے توڑ کر رکھ دیے تھے، کیا وہ ایک خاص شخص ہے جس نے کوئی لفظ کہے بغیر اس کی سوچ پر لکیر پھیر دی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ شاہراہ پر بڑے مزے سے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی راستے پھوٹتے چلے جا رہے تھے، اور وہ ان کے کناروں پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ اور یہ سلمان اختر کی وجہ سے ہوا تھا
جس نے اس کی سوچوں کو ادھیڑ کر منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی اوٹ پٹانگ سوچوں میں کئی دن تک الجھی رہی۔ کسی بھی سوچ کا سرا پکڑتی تو وہ وہیں سرا سلمان اختر تک جا پہنچتا تھا۔ یہ بھی وہ انسانی ذہن کی کار فرمائی ہے تاکہ جب کوئی سوچ انسانی دماغ پر حاوی ہونا چاہے تو اس کے برعکس خیال میں ذہن میں یہی بات ابھر آتی ہے، تب انسان ہاں اور نہ کے درمیان پھنس کر رہ جاتا ہے اور یہ سلسلہ فیصلہ کر لیتے تک چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ جس قدر اپنی حزیمیت کو بلا دینا چاہتی تھی، سلمان اختر اسی قدر ہی یاد آتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا بھی کہ وہ کہیں یوں ہی سلمان اختر کو خاص تو نہیں بنا بیٹھے گی، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ ایسا بندہ نکلے جس کے ساتھ چند لمحے گزارنے میں بھی مشکل ہو جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سوچوں کے سیل رواں میں منطق نے داڑیں ڈال دیں تو حقیقت کا بند ٹوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلیلوں کے سیلاب نے بھی ذہن کی وسعتوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ ایک بے اہمیت واقعہ اس کے لیے بیٹھے بٹھائے وبال جان بن گیا تھا۔ انہی دنوں اس نے ثانیہ سے بات کر کے سلمان اختر کے بارے میں مزید معلومات چاہیں۔ حیرت انگیز طور پر ثانیہ نے اسے فوراً ہی پہچان لیا تھا، ورنہ یہ شوبز کے لوگ جانتے بوجھتے یوں ہی انجان بن جاتے ہیں۔ شاید انہیں یہ فوبیا ہوتا ہے یا شوبز کی ضرورت۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم فون کرو گی، ثانیہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ اس نے یوں ہی تجسس میں پوچھ لیا۔ مطلب تمہارا اس شخص سے تعلق تو نہیں ہے؟ اس سے کوئی بات تک نہیں ہوئی؟ محض تمہاری سوچ تھی کہ وہ کوئی رومانوی رویہ رکھے گا؟ میں خود یہ سوچ کر بہت مزہ لیتی رہی کہ لوگ تو سلمان اختر کے بارے میں یوں خیال کرتے ہیں اور وہ کیا انتہائی بورنگ قسم کا بندہ ہے۔ یہاں پھر زارا نے اپنے خیال کی تائید چاہی۔ نو نیور، وہ بورنگ بندہ نہیں ہے، بہت دلچسپ ہے، بہت پیارا، دوسروں کا بہت خیال رکھنے والا، اپنی شخصیت میں وہ بڑا نفیس آدمی ہے، اس میں کوئی شخص نہیں ہے۔ ثانیہ تیزی سے کہتی چلی گئی تو زارا کو بہت ہی مایوسی ہوئی۔ یہاں پھر اس کی سوچ کو مات ہو گئی تھی، تب وہ اکتاتے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن اس دن تو اس بندے نے ذرا بھی نفاست نہیں دکھائی، دیر سویر تو بندے سے ہو ہی جاتی ہے۔ غلطی میری تھی، میں نے اسے وقت دیا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی نہ صرف اس کا وقت قیمتی ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے اصولوں میں بڑا پکا بندہ ہوتا ہے۔ وقت میں نے مانگا تھا، اس نے نہیں، اصولاً اس کا انتظار مجھے کرنا چاہیے تھا، ثانیہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا آپ اس کی بات اور اس کی ذات میں دلچسپی رکھتی ہو؟ مطلب کوئی پروفیشنل معاملہ تو نہیں ہے؟ زارا نے پھر پوچھا۔ سمجھ لو وہ محبت کے معاملے میں ایک کوڑا کاغذ ہے، جس نے بھی اس کاغذ پر تحریر لکھ دی وہ اسی کا ہو گیا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ تحریر لکھنے ہی نہیں دیتا۔ ثانیہ حد درجہ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ کاغذ ہی اس لائق نہیں ہوگا کہ جس پر کوئی تحریر لکھی جا سکتی ہو، زارا نے اپنی رائے دی۔ نہیں، وہ بہت نفیس اور قیمتی کاغذ ہے، تم نے اس کاغذ کو دیکھا نہیں؟ خیر، تو ایسے معاملے میں جن پر کسی کا اختیار ہی نہیں ہوتا، اس کی آواز میں یاسیت چھلک رہی تھی۔ کیا آپ نے اس کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی؟ زارا نے یہ سوال ایک اور رنگ میں پوچھا۔ دل تو بہت چاہتا ہے، مگر وہ کسی دوسرے سیارے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نہیں کہتی کہ میں نے کوئی کوشش نہیں کی، شروع میں چاہا تھا، میں نے لکھ بھی چھوڑ دیا، ثانیہ نے گڑبڑاتے ہوئے انداز سے کہا تو زارا کو اس لہجے میں واضح طور پر جھوٹ نظر آیا، ورنہ اب تک اس سے یوں تعلق رکھنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ یہ بات سنتے ہی زارا کا دل اوب گیا۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب فون بند کر دے گی، سو چند الوداع فکروں کے بعد اس نے یہی بات کی اور بات ختم کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے سلمان اختر نے اپنے گرد حصار بنایا ہوا ہے، بالکل میری طرح وہ اس دائرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اگرچہ یہ خیال اسے بڑا خوشگوار لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چونک گئی۔ اس نے اپنے من میں ابھرتی ہوئی ضد کو اسی طرح پہچان لیا تھا۔ انہی لمحات میں کسی الہام کی مانند اس پر سب کچھ روشن ہو گیا۔ وہ سلمان اختر کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی چلی جا رہی تھی، اپنی ضدی طبیعت ہی کی وجہ سے، وہ اس احساس سے برتری کے باعث کہ جس میں وہ خود سے بڑھ کر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ فون بند کر کے چند لمحے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ یہ کیا، خود ہی شرط لگا لی۔ وہ ایک بے اہمیت واقعہ اس قدر اہم ہو گیا کہ بات چیلنج تک آن پہنچی۔ یہ اس کا اپنی ذات سے چیلنج تھا اور شرط بھی، اسے خود سے شرط لگانی پڑی، اور اسے یہ بات اچھی بھی لگی کہ وہ دوسروں کو شکست دے
دو چار کرتی رہی اسی طرح بنا کسی لفظ کے، میں سوچوں میں ہی کیسے مفتو ہو جاتی۔ انسان بے شمار فتوحات کو بھول جاتا ہے، لیکن ایک شکست اسے بے چین کر دیتی ہے۔ یہی حال اس وقت زارا کا تھا۔ وہ خود میں اور سلمان اختر کے تعلق میں ایک منفرد نوعیت محسوس کر رہی تھی جس میں پیار و محبت کا شائبہ نہیں تھا۔ سلمان اختر تو ایسی وادی بن گیا تھا جسے زارا فتح کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ اخبار میں کام کرنے کی اجازت مل جانا پہلی فتح کے مترادف تھا۔ اسے نہ صرف اجازت مل گئی تھی بلکہ سلمان اختر کی اخبار ہی میں جاب بھی مل گئی۔ تب اس نے پوری طرح پلان کر لیا کہ اسے کرنا کیا ہے۔